بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور آج اس کی 27ویں شب آ رہی ہے، اور اس 27ویں شب کو بہت سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور 27ویں رات کے بعد دن کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ آیا اس دن کھانا پکانا چاہیے، حلوہ بنانا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، اس رات کی بہت ساری اہمیت ہے، یا دیگر نوافل پڑھنے چاہیے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، یا بہت سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو معراج ہے، شب معراج، اس کی دین میں حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ ہے شب معراج کا، یہ ایک عظیم واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، کہ اس رات نبی علیہ السلام کا جو معراج کا واقعہ پیش آیا وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اب آیا کہ یہ دین میں اس دن عبادت کرنا فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا چیز ہے، کہیں اس کا ہمیں حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جب واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ السلام کی مکی زندگی تھی، تو اس وقت نبی علیہ السلام معراج کرنے کے بعد جب واپس آئے تو مدینہ شریف میں 12 سال رہے۔ تو 12 سال کے عرصے کے دوران نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کو یہ حکم نہیں دیا اور نہ ہی خود یہ عمل کیا کہ اس رات میں کسی عبادت کو مخصوص کر کے کیا ہو، یا نوافل پڑھے ہوں، یا اذکار کیا ہو، یا کسی صحابی سے کہا ہو کہ فرمایا ہو کہ آپ نے اس رات کو 12 نوافل پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں، 8 پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے 12 سال کے عرصے میں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ عبادات کرنا ضروری ہوتی یا اگلے دن روزہ رکھنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے اس کا کہیں نہ کہیں ثبوت ملتا ہوتا۔ اب رہی بات نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو کیا ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اب جو بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے ہمیں، تو وہ اتھینٹک حدیث نہیں ہے، کیونکہ وہ ضعیف احادیث ہیں، اور ضعیف احادیث کی بنا پر اس کو دین کے اندر کوئی مقام عطا فرمانا یا اس کو سنت قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اس رات میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو عبادت کرے، لیکن اس عبادت کو اس رات کے ساتھ مخصوص نہ کرے، اور اسی طرح روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ بھی رکھے، لیکن یہ سنت سمجھ کر یہ عمل نہ کرے۔ یہ گزشتہ دن ایسا ہی بیان مفتی طارق صاحب نے اس کے حوالے سے دیا، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اس میں اس کو سنت سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو نیگیٹو پہلو میں لے کر تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا بھی بدعت ہے۔ انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ روزہ رکھنا بھی بدعت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس دن کے ساتھ مخصوص کرنا یا سنت سمجھ کر کرنا کہ اس وجہ سے یہ بدعت ہے۔ باقی جو اعمال آپ اذکار کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، یا روزہ رکھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، اور ہم گزشتہ دنوں میں بھی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید نہیں بلکہ یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔